مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک بار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ علیہ السلام کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بیجا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام قاتورہ تھا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام ماجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ سعدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا، لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو ازرا ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ذوف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبضہ کر لی۔
उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 2 साल थी और एक दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल थी और एक तीसरे कौल के मुताबिक 190 साल थी। मज़कूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बहुत अचानक आई। आप अलैहिस्सलाम को जबरून बैशी बस्ती में इस जगह दफन किया गया जहां हज़रत सारा सलाम अल्लाह अलैहा दफन थीं। आप अलैहिस्सलाम ने दफन के लिए ज़मीन को अपने हाथों से 400 दिरहम में ख़रीदा था। आप अलैहिस्सलाम के कफन व दफन का इंतज़ाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने किया था।